السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم إبراهيم علمني كما علمته، ويا مفهم سلیمان فہمنی کما فہمتا. آپ تمام احباب کا متن طحاویہ کے نئے درس میں خیر مقدم ہے. متن طحاویہ کے آخری پڑاؤ پر تقریباً ہم لوگ پہنچ چکے ہیں، اور آج یا پھر اس کے بعد اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز اس متن سے ہم فارغ ہو جائیں گے. آپ تمام لوگ جو شریک درس ہیں وہ پوری توجہ کے ساتھ اس متن کے سارے سلسلے کو ایک بار پھر نظر سے گزار لیں، اور اس کی جو بقیہ قسطیں ہیں ان کو ایک بار دیکھ لیں. انشاءاللہ العزیز متن کی تکمیل کے بعد جتنے لوگ اس درس میں شامل رہے یا اس کو انہوں نے سنا براہ راست درس کے وقت میں نہ صحیح، بعد میں ہی شریک ہو کر کے ان لوگوں نے سن لیا درس کو، تو انشاءاللہ العزیز ان تمام افراد کو اس متن کا شہادہ، اس متن کی سند سے انشاءاللہ نوازا جائے گا. اللہ رب العالمین اس چیز کو ہمارے لیے ذخیر آخرت بنائے، اور انشاءاللہ اگر ممکن ہو سکا تو متن طحاویہ کا اجازہ بھی انشاءاللہ العزیز برابر شریک ہونے والوں کو دیا جائے گا، جس میں براہ راست مجھ سے لے کر اور اس کتاب کے مصنف امام طحاوی رحمہ اللہ تک جو سلسلہ سند ہے وہ متصل طور پر وہ اس میں موجود رہے گا، اور وہ آپ تمام احباب کو انشاءاللہ دیا جائے گا کہ آپ بھی اپنی سند سے اس کو پڑھا سکتے ہیں اور اس کو روایت کر سکتے ہیں. تو آئیے براہ راست آج کا درس شروع کرتے ہیں. آج ہمیں پڑھنا ہے فقرہ نمبر 133 سے امام طحاوی رحمہ اللہ کے قول وَدِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَاحِدٌ. اس سے پہلے کہ درس کی شروعات کروں، میں عزیزم ولید سے کہنا چاہوں گا کہ وہ عبارت خوانی کر دیں تاکہ پھر اسی کی روشنی میں آج کا درس آگے بڑھایا جائے. عزیزم ولید سلمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الامام الطحاوی رحمہ اللہ تعالی ودین اللہ فی السماء والارض واحد وهو دین الاسلام. قال اللہ تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالی ورضیت لكم الاسلام دینا وهو بین الغلو والتقصیر وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن واليأس. حسب. جی، تو اس فقرے میں امام طحاوی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا دین آسمان میں اور زمین میں ایک ہے، اور وہ دین دین اسلام ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ رب العالمین کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے
पसंद कर लिया इस्लाम को अजरुए दीन के तौर पर। उसके बाद इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि और ये दीन इस्लाम गुलू और तकसीर और तशबीह और तातील और जबर और कद्र और अमन और यअस के दरमियान है। ये सारे अल्फाज, इनकी तशरीह अभी आपके सामने दर्स में इंशाअल्लाह जिक्र की जाएगी। इमाम तहावी रहमतुल्लाह का पहला फ़िक्रा कि अल्लाह का दीन आसमानों और ज़मीन में एक है और वो है दीन इस्लाम। ये जुमला इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने यहाँ पर इस बात को बतलाने के लिए जिक्र किया है कि वो मजहब या वो धर्म जिसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल करने की कोशिश की जाए, उसकी इताअत करके और इंसान के अपने मकसद तख्लीक को अदा किया जाए, जिस पर चल करके ऐसा दीन सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम है। और यही दीन इस्लाम आसमानों में और ज़मीन के अंदर यही दीन के तौर पर सारी खिलकत इसे कबूल कर रही है। तो आसमानों में फरिश्ते इसी दीन पर चल रहे हैं और इस कायनात के अंदर हजरत इंसान और हजरत जिन्नात को अगर छोड़ दिया जाए तो और जितनी सारी मखलूक़ात हैं, चाहे वो हजर हो, चाहे वो शजर हो, चाहे वो बहर हो, चाहे वो बर हो, चाहे वो फजा हो, चाहे वो खुश्की हो, चाहे वो तरी हो, जितनी मखलूक़ात इनके अंदर पाई जाती हैं वो अपनी खिलकत के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन के इसी दीन को तस्लीम करती हैं और इसी को मानती हैं, अपनी खिलकत के एतबार से, इख्तियार के तौर पर नहीं। लेकिन हजरत इंसान और हजरत जिन्नात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन पर चलने का इख्तियार अता किया, यानी वो अपनी पसंद से चाहे तो इसको इख्तियार करे और चाहे तो इख्तियार ना करे। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। इख्तियारी तौर पर मजहब इस्लाम को इख्तियार करने की आज़ादी इंसानों और जिन्नातों को दी गई, लेकिन बकिया सारी खिलकत अज़रू खिलकत इस दीन को बतौर दीन मानती है। उनके पास इख्तियार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं दिया, फ़र्क सिर्फ इतना है। लेकिन दीन इस कायनात में, आसमानों के अंदर कह लें या ज़मीन के अंदर, दीन सिर्फ एक है और वो दीन इस्लाम है। यही वो दीन है जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होता है और इसके अलावा किसी और दीन या किसी और तरीक़े इबादत को अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ शर्फ़ कबूलियत हासिल नहीं है। इस जुमले के अंदर ये बतलाना भी मकसूद है इमाम तहावी रहमतुल्लाह का कि यही मजहब इस्लाम वो दीन है जिस पर सारे के सारे रसूलों का इत्तिफाक रहा। यही दीन आसमानों और ज़मीनों के अंदर है, यानी खबरी उमूर के अंदर, एतकाद के हवाले से। जहाँ तक अवामिर और नवाही का मसला है तो उनमें इख्तलाफात होते रहे, लेकिन अकायद के अंदर इख्तिलाफ कभी भी नहीं रहा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत तक जितने भी अंबिया और रसूल आए, उनके यहाँ अकीदे की तालीमात में या बलफ्ज़ दिगर उमूर खबरिया में सरे मुंह किसी का किसी के साथ इख्तिलाफ नहीं था। वो मिन वान सारे रसूलों के यहाँ सारी तालीमात वही रहीं, अकायद के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। हाँ, अवामिर व नवाही हर रसूल के यहाँ उनके एतबारात से और उनके ज़माने, उनकी कौम और उनकी रिसालत के दायरे के एतबार से रहा की, लेकिन अकायद के अंदर उन सारे रसूलों के यहाँ इत्तिफाक रहा
جو ان کے ہاں چیز آدم علیہ السلام کو جو تعلیمات دی گئیں وہی تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں، اور بیچ کے سارے انبیاء اور رسول کے سلسلے میں ان تعلیمات کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی فرق نہیں پایا گیا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ ہر ملت اور ہر رسول وہ اسلام ہی لے کر کے آیا، اور یہی اسلام ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور آسمانوں میں اسی اسلام کو سامنے رکھ کر اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق عبادتیں انجام دی جا رہی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس زمین کے اندر بھی اسی اسلام کے مطابق عبادت کو سر انجام دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ اس جملے کا مطلب ہے۔ اب آئیے تھوڑی سی تفصیلات میں۔ اسلام جب کہا جاتا ہے تو اسلام سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اسلام کی دو قسمیں ہیں۔ پہلا مسئلہ یہاں پر اسلام کے بارے میں وضاحت۔ عام طور سے جب ہم اسلام بولتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یا یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور قیامت تک کے لیے اگر کوئی مذہب ہے تو وہ صرف مذہب اسلام ہے۔ تو جب اسلام ہم کہتے ہیں تو پھر یہاں پر تھوڑی سی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کیا ایک ہی قسم ہے اس کی یا کئی قسمیں ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی دو قسمیں ہیں، ایک اسلام عام اور ایک اسلام خاص، یعنی ایک خاص اسلام اور ایک عام اسلام۔ یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے جس اسلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ودین اللہ فی الارض والسماء واحد، یہ اسلام عام ہے، یہ اسلام عام ہے جس کا معنی ہوتا ہے استسلام للہ۔ اس اسلام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ الاستسلام للہ عز وجل بالتوحید والانقیاد لہ بالطاعہ والبراء من الشرک واہلہ۔ تو اسلام کا یہ معنی یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے مراد لیا ہے۔ کیا معنی ہوا؟ الاستسلام للہ عز وجل بالتوحید والانقیاد له بالطاعہ والبراءۃ من الشرک واہلہ۔ یہ تین پہلو، اللہ رب العالمین کے لیے توحید کو بجا لانا، اللہ رب العالمین ہی کے لیے اس کے اوامر کو انجام دے دینا، اور شرک اور اہل شرک سے براءت کا اظہار۔ اس معنی میں اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی ہے۔ تو اسلام سے یہاں مراد استسلام ہے، جن پر آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء و رسول کا اجماع اور اتفاق رہا۔ ان سارے لوگوں نے اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اللہ کے لیے سرنڈر کرنے کو کہا، اس طور پر کہ وہ اس کے لیے توحید بجا لائیں اور اسی کی تنہا عبادت کریں، اور ما سوا اللہ کو پورے طور پر چھوڑ دیں، ان کا توق اپنے گلوں سے نکال دیں، اور ہر اس معبود سے براءت کا اظہار کریں جو اللہ رب العالمین کے علاوہ ہے، اور ان لوگوں سے بھی براءت کا اظہار کریں جو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بناتے ہیں۔ یہ اسلام کا معنی یہ ہے، اسلام عام یا عام اسلام۔ اور یہ اسلام یہی ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی آیت آل عمران کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ افا غیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا وہ لوگ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ حال یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے یا جو ذوی العقول ہیں، وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے تابع فرمان ہے، چاہ کر یا نہ چاہ کر۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ کہ اسلام کا یہ عام معنی، اس کے اندر کفار بھی داخل ہے، کونی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے نہ صحیح،
لیکن کونی اعتبار سے تو مشرک جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں استسلام اس کا بھی پایا جاتا ہے، لیکن وہ استسلام کس اعتبار سے ہے؟ کونی اعتبار سے ہے، وہ شرعی اعتبار سے استسلام اس کے ہاں نہیں پایا جاتا۔ تو یہ اسلام عام ہے، اور اسلام خاص یہ اسلام کی دوسری قسم ہے۔ اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے، یہ شریعت ہے۔ ہر انبیاء میں سے ہر نبی کا دین وہ اپنے عام معنی کے اعتبار سے دین اسلام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی اسلام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ اسلام کی شریعت ہے، اور وہ خاص اسلام ہے۔ اور اسی خاص اسلام کی تفسیر ان احادیث شریفہ میں بیان کی گئی ہے جو عام طور پر اسلام کی تعریف میں ہم لوگ ذکر کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان۔ یہاں پر اس روایت کے اندر، اس حدیث کے اندر اسلام کی جو 5 بنیادیں ذکر کی گئیں، یہاں اسلام سے مراد وہ خاص اسلام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، یعنی شریعت محمدیہ مراد ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضاہما کی حدیث۔ اسی طریقے سے حدیث جبریل جو مشہور حدیث ہے، جس کے اندر اسلام، ایمان اور احسان کے مراتب ذکر فرمائے گئے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا جبریل جاءکم یعلمکم امر دینکم، کہ یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہارے دین کے معاملے کو تمہیں سکھلائیں، یا تمہارے دین کے معاملات کی تمہیں تعلیم دیں۔ تو خاص اسلام کے یہ 3 مرتبے ہیں، اسلام، ایمان اور احسان، جن کا تذکرہ حدیث جبریل کے اندر آیا ہے، اور ان میں سے ہر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ شریعت کی جو تفاصیل ہیں وہ کبھی عقیدے کے ساتھ بھی آتی ہیں، یعنی جس کی تعلیم تمام انبیاء کرام نے دی، جیسے حدیث جبریل کے اندر جب ذکر کیا گیا تو اسلام، ایمان اور احسان یہ 3 مدارج ذکر کیے گئے، 3 مرتبے ذکر کیے گئے دین کے۔ اس کے اندر اسلام عام اور اسلام خاص دونوں پایا جاتا ہے، اس لیے کہ ایمان جو اس میں ذکر کیا گیا ہے، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، اور اس کے جو بقیہ ارکان، یہ اسلام عام کے اندر بھی داخل ہیں، اس لیے کہ یہی تعلیمات یہ عقیدہ ہے، اور عقیدہ ایمان کے جو ارکان ہیں وہ تمام کے تمام انبیاء کرام اسی کی تعلیم کو لے کر کے آئے۔ ایمان کے ارکان ان تمام کے ہاں ایک ہی تھے، اس لیے کہ عقائد میں اختلاف کسی کے ہاں پایا نہیں جاتا تھا۔ تو اس اعتبار سے جو اسلام خاص ہے یا شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں تو اس کے اندر جب کہا کہ یہاں پر حدیث جبریل سے خاص اسلام مراد ہے، تو اس کے اندر اسلام عام بھی آ گیا جس میں تمام انبیاء کرام شریک ہیں۔ اسی طریقے سے بنی الاسلام علی خمس میں شہادت اللہ الہ الا اللہ جو ذکر کیا گیا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ اسلام کا خاص اسلام کا پہلا رکن ذکر کیا گیا ہے، اور یہ عام اسلام کے اندر بھی ہے، تو اس طریقے سے دونوں میں تداخل بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن خاص اسلام وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے، جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر فرمایا انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سورہ مائدہ آیت نمبر 48۔ تو یہ شرعہ جس کا ذکر کیا گیا، یہ ہر نبی کے ساتھ اس کا شرعہ خاص رہا، اس کی شریعت خاص رہی، یعنی ہر نبی کی شریعت دوسرے نبی کی شریعت سے الگ ہے، یعنی یہ خاص اسلام ان لوگوں کا ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ اب آئیے دوسرا مسئلہ یہاں پر
ذکر تھوڑی سی اس کی تشریح کر دی جائے کہ دین کسے کہتے ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وَالدین اللہ فی الارض والسماء واحد، یا فی السماء والارض واحد، یہ دین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کا دین آسمانوں میں اور زمین میں ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دین صرف دین ہے، اللہ کے یہاں ادیان نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کوئی اس طرح کی تعبیر استعمال کرتا ہے کہ ادیان سماویہ یا آسمانی مذاہب، یہ تعبیر امام طحاوی رحمہ اللہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی تعبیر استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ مذاہب آسمانی مذاہب یا ادیان سماویہ، یہ تعبیر درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اتارا ہوا دین وہ اکلوتا دین ہے، ادیان ہے ہی نہیں۔ تو جب ادیان نہیں ہے، ادیان جو وہ دین کی جمع ہے، یعنی ایک سے زائد دین جو آسمان سے اتارے گئے، اور یہ امر واقع کے خلاف ہے، اس لیے کہ آسمان سے جو اتارا گیا وہ ایک دین اتارا گیا، تو پھر وہ ادیان کہاں سے ہو گیا؟ اس لیے ادیان سماویہ کی تعبیر یا آسمانی مذاہب کی جو تعبیر بہت سارے علماء یا بہت سارے محققین استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر ناقابل قبول تسامح پایا جاتا ہے، اور امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی اس عبارت سے اس بات کی تنبیہ فرما رہے ہیں کہ یہ تعبیر استعمال نہ کرو۔ اے میرے متن کو پڑھنے والو، اس چیز کو گرہ سے باندھ لو کہ اللہ کا دین وہ اکلوتا دین ہے، وہ شراکت کو قبول نہیں کرتا، وہ دوئی کو قبول نہیں کرتا، چہ جائے کہ جمع کو قبول کرے، وہ دوئی کا تصور بھی قبول نہیں کر سکتا۔ تو ادیان سماویہ کی تعبیر یہ درست نہیں ہے۔ اسی لیے جو لوگ ادیان سماویہ کی تعبیر استعمال کر کے اور اسلام اور یہودیزم اور نصرانی مذہب، ان تینوں کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کرتے ہیں اور ادیان سماویہ کہہ کر کے ان تینوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تعبیر، اس کے اندر ایسا تسامح پایا جاتا ہے جو قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ایک غلطی ہے، اور اس سے انسان کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ ایسا کہنے والا گویا عقیدے کے باب میں مسکین ہے، وہ عقیدے کے مسائل سے اتنا ہی نابلد ہے جتنا ایک سبزی فروش علمی مسائل سے۔ تو اس چیز میں ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، اور ادیان سماویہ یا آسمانی مذاہب کی تعبیر یا اصطلاح استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ اس لیے بھی ایک تو امر واقع کے اعتبار سے غلط ہے، اور یہ شریعت کے اعتبار سے بھی غلط ہے، عقیدے کے اعتبار سے بھی غلط ہے، اس لیے کہ دین ایک ہی ہے، اور یہ قرآن کا گویا ایک طریقے سے انکار کرنا ہوا۔ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ قرآن کا ایک آفاقی پیغام ہے جو اس کائنات کے وجود پذیر ہونے سے لے کر قیامت کی صبح تک اس کائنات کی پیشانی کا جھومر ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی نبی کے وقت میں، کسی بھی رسول کی رسالت میں دین اسلام کے علاوہ کوئی اور نہیں رہا۔ اب اگر اس قرآن کی صریح آیت کے آ جانے کے باوجود ہم ادیان سماویہ یا آسمانی مذاہب کی تعبیر استعمال کرتے ہیں، تو پھر ہم سے بڑا گدھا کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمان سے جو دین آیا، اور وہ دین جس کو اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا، وہ زمین کے اندر صرف ایک ہے، دو بھی نہیں، چہ جائے کہ تین ہو۔ تو ادیان سماویہ کی تعبیر یہ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ جی
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ وعلی نبینا الصلوۃ والتسلیم کی شریعت کو نصرانی شریعت کہہ سکتے ہیں، موسیٰ علیہ وعلی نبینا الصلوۃ والتسلیم کی شریعت کو یہودی شریعت کہہ سکتے ہیں، یا یہودیت اور نصرانیت آپ مطلق بول سکتے ہیں، لیکن اسلام کے ساتھ جوڑ کر انہیں ادیان سماویہ یا آسمانی مذاہب کی تعبیر میں استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور یہی امام طحاوی رحمہ اللہ کا یہاں یہ کہنا بھی مقصود ہے کہ وَدِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ واحد۔ ادیان سماویہ کا جو مسئلہ ہے، یہ جو تعبیر ہے، یہ حقیقت میں کرسچینس میں سے ایک گروہ کا مسلک ہے۔ انہوں نے یہودیوں کے مذہب کو بھی تسلیم کر لیا اور اسلام کو بھی اسی لڑی میں پرو دیا، اور پھر انہوں نے ادیان سماویہ کی تعبیر استعمال کیا، جس میں یہودیت کو بھی داخل کر لیا، اور نصرانیت تو اپنے وہ لوگ اس کو ماننے والے تھے ہی، اور ساتھ میں اسلام کو بھی اس کے اندر داخل کر لیا۔ لیکن یہ چیز شریعت کے اعتبار سے، جیسا کہ آپ کے سامنے ظاہر کیا گیا، قرآن کے بھی خلاف ہے اور احادیث شریفہ کی بھی خلاف ہے اور اجماع امت کے بھی خلاف ہے۔ نہ قرآن کے موافق ہے ادیان سماویہ کی تعبیر، نہ احادیث شریفہ کے موافق ہے، اور نہ اجماع امت کے موافق ہے۔ یعنی وہ یہ تعبیر ہر اعتبار سے غیر درست اور غلط ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور فرماتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کو دین کے طور پر چاہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ ہرگز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ لن کا صیغہ استعمال کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین ڈھونڈے گا اسلام کو چھوڑ کر، وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اور آپ کہتے ہیں ادیان سماویہ، گویا صراحت کے ساتھ قرآن کی تعبیر کو جھٹلا رہے ہیں، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ حج کے اندر آیت نمبر 78 میں فرمایا هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا۔ یہ گفتگو چل رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا پہلے بھی اور اس ملت کے اندر بھی۔ تو یعنی جتنی بھی ملتیں گزری وہ سب کی سب مسلمان ملتیں تھیں، اور یہ ملت بھی مسلمان ہے۔ دین اسلام کے علاوہ اور کوئی کسی کا نہیں رہا۔ یہ معاملہ ہو گیا، دین کو مفرد استعمال کرنا ہی درست ہے، جمع استعمال کرنا آسمان کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ درست نہیں ہے، اس بات کی وضاحت میں۔ یہ دوسرا مسئلہ تھا۔ اب آئیے تیسرا مسئلہ کہ دین کا معنی ہوتا کیا ہے اور دین کہتے کس کو ہیں۔ دین عربی زبان کے اندر مشتق ہے دانا یدینوں سے، اذا التزم، یعنی عربی زبان کے اعتبار سے یہ دانا یدینوں دینن سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لازم پکڑ لینا، کسی چیز کو عادت بنا لینا، اور یہیں سے دیدن استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں۔ کہتے ہیں دیدنہ کذا، یعنی اس کی عادت فلاں ہے، یعنی فلاں کی یہ چیز فلاں کی عادت بن گئی۔ تو دین گویا، اور عادت کیا ہوتی ہے کہ کوئی چیز آپ کا لازمہ بن جائے، کوئی چیز آپ کی لازمی صفات میں سے بن جائے، کوئی ایسی چیز ہو جس کو آپ بار بار دہراتے ہوں، کرتے ہوں، اسی کو تو عادت کہتے ہیں۔ تو چونکہ اس کو آپ لازم پکڑے رہتے ہیں، اس لیے اس کو عادت کہا جاتا ہے۔
اور اسی عادت کے مفہوم لازم پکڑنے کے مفہوم کو یہ دین بیان کرتا ہے۔ دین کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لازم پکڑ لینا، کسی چیز کو عادت بنا لینا۔ ہر وہ چیز جس کو انسان الزامی طور پر اپنے اوپر نافذ کر لے یا جس کی پابندی شروع کر دے، اس کو دین کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کے اندر یوسف علیہ وعلیٰ نبینا الصلاۃ والتسلیم کے قصے کے اندر بادشاہ کا دین کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم۔ یہاں پر جو دین الملک کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، بادشاہ کا دین، یعنی بادشاہ کی شریعت، اس لیے کہ اس کو اس کے قلمرو میں لازم پکڑا جاتا تھا، اس کی پابندی کی جاتی تھی، لوگ اس کے مطابق اپنے معاملات انجام دیا کرتے تھے، اسی کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے، اسی لیے اس کو دین الملک کہا۔ اس کا مطلب دین کا جو معنی ہے یہ ان مجموعی چیزوں کو کہا جاتا ہے یا ان قوانین کو کہا جاتا ہے کہ جن کی پابندی کی جاتی ہو، جی، جن کو لازم پکڑا جاتا ہو معاملات کے اندر۔ تو دین کو دین یہیں سے کہا جانا شروع ہو گیا، اور یہیں سے آپ کہتے ہیں کہ فلاں کا دین کمزور ہے اور فلاں دینی اعتبار سے مضبوط ہے، یعنی متدین، آپ اردو میں بھی بولتے ہیں کہ فلاں شخص متدین ہے اور فلاں شخص کا دین بڑا کمزور ہے۔ تو دین کمزور ہے یا مضبوط ہے، اس یہ کہہ کر کہ آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ یعنی اس دین کی پابندی اگر اس کے ہاں زیادہ ہے تو کہتے ہیں متدین ہے، اگر دین کے احکام کی پابندی کم اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس میں کوتاہی پائی جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ دین کمزور ہے۔ تو یہاں دین کسے کہا گیا؟ پابندی کو، یعنی احکام جو دین کے ہیں ان کا التزام کون کتنا کرتا ہے۔ جو جتنا زیادہ التزام کرتا ہے اس کا دین اتنا زیادہ قوی ہوتا ہے، اور جو جتنا زیادہ اس التزام سے اپنے آپ کو ورے رکھتا ہے اور اس کی پابندی سے اپنے آپ کو آزاد جتنا رکھتا ہے، اتنا زیادہ اس کا دین کمزور کہتے ہیں، اس کا دین ضعیف ہوتا ہے۔ تو یہاں دین اللہ، امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے اللہ کا دین، دین کی اضافت اللہ رب العالمین کی طرف، یہاں پر یہ اضافت فاعل کی طرف نہیں ہے بلکہ عامر کی طرف ہے، یعنی اس دین، اللہ کا حکم دیا ہوا دین، اللہ رب العالمین، وہ دین جس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ دین اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ کہ وہ دین جس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے اور جس کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے لازم قرار دیا ہے، اور جس کے علاوہ کسی اور سے اللہ رب العالمین خوش نہیں ہو سکتا، اور وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ دین، شریعت اور عقیدہ، یہ تینوں الفاظ، ان کے درمیان التزامی رشتہ پایا جاتا ہے، اور اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن ان کے یہاں دلالات کے اندر عموم و خصوص کا رشتہ ہے، اور چند چیزوں میں یہ آپس میں مشترک ہیں، چند چیزوں میں آپس میں مختلف ہیں، لیکن یہ کہ اس کا یہ موقع نہیں، وہ تفصیلات یہاں پر ذکر کرنے کی حاجت بھی نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ کہ اسلام کا جو معنی بیان کیا گیا کہ اسلام کہا جاتا ہے استسلام کو، سرنڈر کر دینے کو، اپنے آپ کو تابع فرمان بنا دینے کو۔ تو یہ تین قسموں پر مشتمل ہے، اسلام الوجہ، اسلام العمل اور اسلام القلب۔ یہ تین قسمیں ہیں، اسلام الوجہ اور اسلام العمل اور اسلام القلب۔ اسلام الوجہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ یعنی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو، اپنی عبادت میں اپنے رب کے سامنے سرنگوں ہو اور اسی کی طرف اپنا چہرہ لے کر متوجہ ہو، غیر اللہ کو چھوڑ کر۔ اسی کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا
واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ تو یہ اسلام الوجہ ہے۔ دوسری قسم ہے اسلام العمل، یعنی انسان اپنے عمل کو اللہ رب العالمین کے تابع فرمان کر دے، اپنا عمل وہ صرف انجام دے جو اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق ہو، اپنی خواہشات نفس اور اپنے شہوانی جذبات سے گلو خلاصی کرتے ہوئے، خالص کرتے ہوئے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی فرمان کی اتباع میں عمل کو انجام دے۔ یہ اسلام العمل ہے۔ اپنے نفسانی خواہشات کو اپنے نیک اعمال پر غالب نہ آنے دے، یہ اسلام العمل ہے۔ اور اسلام القلب جو ان تینوں قسموں کی اساس اور بنیاد ہے، اور وہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان اپنے قول اور فعل کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر دے، جیسے شہد خالص ہوتا ہے، اور اپنے رب کے سامنے سرنگو ہو جائے اپنے تمام قلبی احوال کے اندر، امید کرنا، ڈرنا، یا پھر توقع رکھنا، یا کسی کے سامنے، یہ سارے جو قلبی احوال انسان کے ہوتے ہیں، ان تمام کے تمام احوال میں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو سرنگوں کر دینا۔ تو اسلام کی یہ تین تقسیم اللہ رب العالمین کے سامنے تابع فرمان ہونے کے اعتبار سے ہے: اسلام الوجہ، اسلام العمل اور اسلام القلب۔ اسلام کی تقسیم ایک دوسرے اعتبار سے کی جاتی ہے، اور وہ شریعتوں کے اعتبار سے۔ وہ کون سی تقسیم ہے؟ شریعتوں کے اعتبار سے۔ جیسے کہا کہ نصرانی دین یا یہودی دین، یعنی یہ اسلام ہی کی تقسیم ہے۔ تو نصرانی دین اور یہودی دین کہتے ہیں یعنی جو لوگ یہودی شریعت کا التزام کرنے والے ہیں، یا جو لوگ نصرانی شریعت کا التزام کرنے والے ہیں۔ لیکن یہاں پر ادیان نہیں کہا جائے گا، ادیان سماویہ نہیں کہا جائے گا، جی، یہ شریعتوں کا مسئلہ ہے، نہ کہ دین کا۔ اسلام کی ایک تقسیم اور کی جاتی ہے، اسلام خاص اور اسلام خاص کی جو تقسیم اس سے پہلے ذکر کی گئی حدیث جبریل کی روشنی میں، کہ اسلام خاص یا خاص اسلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اس کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، جیسا کہ جبریل کی روایت میں موجود ہے یہ تقسیم۔ وہ کیا ہے؟ اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام کی ایک تقسیم اور کی جاتی ہے چوتھے اعتبار سے، کمال اور نقص کے اعتبار سے۔ تو کہا جاتا ہے اسلام کامل اور اسلام ناقص۔ اسلام کامل اور اسلام ناقص، یعنی جس طریقے سے ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اس طریقے سے اسلام بھی گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جس کو محققین علماء نے ذکر کیا ہے۔ شروع کے مصنفین نے اس چیز کو بہت صراحت کے ساتھ بیان نہیں کیا ہے، لیکن متاخرین علماء نے، خاص طور پہ امام ابن تیمیہ وغیرہ اور دیگر اہل علم نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جس طرح ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اسی طریقے سے اسلام بھی گھٹتا اور بڑھتا ہے، تابعداری کے اعتبار سے، التزام کے اعتبار سے، پابندی کے اعتبار سے۔ جو اسلامی احکام کی جتنی زیادہ پابندی کرتا ہے، اس کا اسلام اسی اعتبار سے کامل ہوتا ہے، اور جو جس طرح سے ان پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد رکھتا ہے، اس کا اسلام اسی درجے میں ناقص ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو استسلام کے اعتبار سے اسلام بھی کامل اور ناقص ہوتا ہے، اور انسان اسلام الوجہ، اسلام العمل اور اسلام القلب کے مدارج کے اعتبار سے اس کا اسلام ناقص، اور اسلام کے اندر نقص اور کمال کے اندر فرق اسی اعتبار سے ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ نماز کا معاملہ ہے، مثال کے طور پر، تو لوگوں کے اندر الگ الگ قسم کی کیٹیگریز ہیں نماز کی پابندی کے اعتبار سے۔ بعض لوگ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے پڑھتے تو ہیں لیکن
متخلف رہتے ہیں اور رکعتوں کو چھوڑ دیتے ہیں امام کے ساتھ شامل ہونے میں، آتے ہیں کسی کی ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے، کبھی 2 رکعت چھوٹتی ہے، کبھی 3 رکعت چھوٹتی ہے۔ ایک وہ مصلی ہے جو امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ سے شامل ہوتا ہے، ایک مصلی وہ ہے جو اذان کے بعد ہی سے مسجد کے اندر موجود رہتا ہے، ایک مصلی وہ ہے جو امام کے ساتھ اور غیر امام کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، جب دل میں آ گیا پڑھ لیا، باقی جو ہے چھوڑ دیا، نہ قضا کیا نہ کچھ کیا اور ویسے ہی چھوڑ دیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے صدقات و خیرات کا معاملہ ہے۔ ایک شخص ہے جو صاحب نصاب اگر ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، اور ایک شخص ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ایک شخص ہے جو صدقات و خیرات جو نفلی ہیں وہ ڈھیر سارے صدقات و خیرات کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اور ایک ہے کہ وہ بندہ کبھی ایک پھوٹی کوڑی بھی اپنی جیب سے نہیں نکالتا۔ تو صدقات و خیرات خرچ کے باب میں آپ دیکھیں گے اسلام کے مظاہر میں سے ساری چیزیں ہیں، جیسا کہ ذکر کیا گیا، اسلام کے ارکان ہیں سارے۔ تو ہر رکن کے اندر اس رکن کی پابندی کے اعتبار سے لوگوں کے اندر مدارج اور درجات اور مرتبے پائے جاتے ہیں، اور انہی مراتب کے اعتبار سے مسلمان کا اسلام کامل اور ناقص ہوتا چلا جاتا ہے۔ سارے کے سارے لوگ ایک درجے کے مسلمان نہیں ہوتے۔ تو جیسے ایمان کے اندر فرق پڑتا ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، ویسے اسلام بھی گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالتَّقْصِيرِ وَبَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ وَبَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ وَبَيْنَ الْأَمْنِ وَالْيَأْسِ۔ یہاں پر 4 ایک دوسرے کے قریب الفاظ امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائے ہیں۔ غلو، تقصیر، تشبیہ، تعطیل، جبر اور قدر، امن اور یاس، یہ 8 الفاظ ہیں یا 8 صفات ہیں۔ پورا کا پورا عقیدہ در حقیقت اسی کے اندر شامل ہو گیا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہ جو 8 صفتیں ذکر کی، غلو، تقصیر، تشبیہ، تعطیل، جبر، قدر، امن اور یاس، اس کے بعد انہوں نے فہذا دیننا واعتقادنا کہا ہے آگے، جس کی تفصیل ابھی آگے آئے گی انشاءاللہ۔ غلو کسے کہتے ہیں؟ یعنی امام طحاوی ان 8 صفات کو ذکر کر کے کہتے ہیں کہ جو مذہب اسلام ہے یا دین اسلام جو آسمان اور زمین کے اندر ایک ہے، وہ ان 8 صفات کے درمیان ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُو، ہوا یعنی دین اسلام غلو اور تقصیر کے، تشبیہ اور تعطیل کے، جبر اور قدر کے، امن اور یأس کے درمیان ہے۔ یعنی اسلام جو مذہب دین اسلام ہے حقیقت میں وہ ان 8 صفات کے درمیان ہے، ان 8 صفات کے درمیان ہے۔ نہ اس کے اندر غلو ہے، نہ تقصیر ہے، نہ تشبیہ ہے، نہ تعطیل ہے، نہ جبر ہے، نہ قدر ہے، نہ امن ہے، نہ یأس ہے، بلکہ دین اسلام ان 8 صفات کے درمیان پایا جاتا ہے۔ یہ چیز امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کی، یعنی اللہ کا جو دین ہے، دین اسلام، دین حق، یہ غلو اور تقصیر کے درمیان ہے، یہ تشبیہ اور تعطیل کے درمیان ہے، جبر اور قدر کے درمیان ہے، اور امن اور یأس کے درمیان ہے۔ یعنی اہل سنت والجماعت دین اسلام کو ان 8 صفتوں کے درمیان مانتے ہیں۔ جی، اب آئیے ذرا سا دیکھتے ہیں کہ اس سے ان کا کہنے کا مقصد کیا ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ کہ اہل سنت والجماعت یا دین اسلام یہ غلو اور تقصیر کے درمیان ہے، عمل میں اور ایمان کے مراتب میں۔ اسی طریقے سے تشبیہ اور تعطیل کے درمیان ہے، صفات
کے صفات کے مسائل میں اور اس بات کے مسائل میں. اسی طریقے سے غلو اور تقصیر کے درمیان ہے. غلو جس کی طرف خوارج گئے اور تقصیر جس کی طرف مرجیہ اور دیگر اہل شہوات گئے ان کے درمیان. تشبیہ اور تعطیل کے درمیان ہے دین اسلام. تشبیہ جس کی طرف مجسمہ گئے اور تعطیل جس کی طرف معطلہ اور معولہ اور صفات کے منکرین گئے. اسی طریقے سے دین اسلام جبر اور قدر کے درمیان ہے. جبر جس کی طرف جبریہ چلے گئے، جہمیہ ہوں یا اشاعرہ ہوں یا ماتریدیہ ہوں، اور قدر کے درمیان ہے، یعنی تقدیر کے انکار کرنے والوں کے درمیان. تقدیر کا انکار کرنے والے جو پرانے فرقے جو علم کی نفی کرنے والے ہیں وہ ہوں، یا پھر معتزلہ ہوں جنہوں نے انسان کو اپنے افعال کا خالق گردانا، چاہے وہ ہوں. اسی طریقے سے دین اسلام امن اور یأس کے درمیان ہے، یعنی اللہ کی تدبیر سے بے خوف اور اللہ کی پکڑ کے سامنے مایوس ہونے کے درمیان. اسلام کا جو دین اسلام ہے وہ حقیقی دین اسلام ان دونوں کے درمیان ہے. امن من مکر اللہ، یا اللہ رب العالمین کی تدبیر سے بے خوف، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اہل شہوات ہیں جنہوں نے شہوات کے اپنے شہوانی گھوڑوں کو بے لگام چھوڑ رکھا ہے، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی تدبیر سے، ان کے حوالے سے کی جانے والی تدبیر سے مامون اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اور یاس جو اس کے بالمقابل ہے کہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کا خوف اتنا زیادہ مسلط کر لیا اپنے اوپر کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوس ہو گئے، اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوس ہو گئے، جیسے صوفیہ کی ایک جماعت کا مسلک ہے. تو یہ امام طحاوی رحمہ اللہ یہاں پر کہنا چاہتے ہیں. گویا یہ تلخیص ہے عقیدے کے پورے مباحث کا، اور اسی چیز کا ذکر قرآن کریم نے بھی کیا ہے. اہل سنت والجماعت اعتقاد میں صفات کے اندر درمیانی رویہ اختیار کرتے ہیں، ایمان کے اندر درمیانی رویہ اختیار کرتے ہیں، قدر کے مسئلے میں اعتدال اور درمیانی رویے کو ترجیح دیتے ہیں، سلوک کے باب میں وسطیت کو ترجیح دیتے ہیں، عبادت کے باب میں وسطیت اور اعتدال کو ترجیح دیتے ہیں، اور لوگوں پر حکم لگانے کے معاملے میں اور تمام کے تمام احوال میں اعتدال اور وسطیت اور درمیانہ روی کو پسند کرتے ہیں. اور یہی اسلام دین وسط ہے، جس کو قرآن کریم نے کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. سورہ بقرہ آیت نمبر 143 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ایسے ہم نے تمہیں بنایا درمیانی امت، یعنی ایسی امت جو اعتدال کو ترجیح دینے والی ہے، بہترین امت، جیسا کہ سلف نے اس کی تفسیر کی ہے. اور یہ اعتدال پر چلنے والی یا عدل کیسے ہوئی یہ امت؟ اس لیے کہ یہ سابقہ امتوں کے مقابلے میں درمیانہ روی کو اختیار کرنے والی ہے. تو یہ یہود جو ان سے پہلے گزرے، ان یہودیوں کی جو تشدد کی صفت تھی اور غلو کی صفت تھی، اور جو زبردستی کی بیڑیاں انہوں نے ڈال رکھی تھی مذہب کے نام پر، ان کے اور نصارہ کے، جن کے ہاں بے انتہا تساہل پایا جاتا تھا اور بدعتیں پائی جاتی تھیں اور دین میں اضافے پائے جاتے تھے، ان دونوں کے درمیان ہے. یعنی یہود کے تشدد اور نصارہ کے تساہل کے درمیان ہے. تو اہل اسلام یہ اپنے تمام احوال میں درمیانہ راہ کو اختیار کرنے والے ہیں، عقیدے میں بھی، عبادات میں بھی، اور اپنے تمام احوال میں. اب آئیے ان پر تھوڑی تھوڑی سی گفتگو علیحدہ بھی ہو جائے. سب سے پہلے آئیے غلو اور تقصیر پر ہم بات کرتے ہیں. جو 8 صفات امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہیں کہ دین اسلام ان 8 صفات کے درمیان ہے، یعنی دین اسلام کے اندر یہ 8 صفتیں نہیں پائی جاتی.
ان کے درمیان ہے دین اسلام۔ اب آئیے ان میں سے پہلی دو صفت جو ذکر کی کہ بین الغلو و تقصیر، غلو و تقصیر کے درمیان ہے۔ غلو و تقصیر کے حوالے سے علماء اسلام ایک اور تعبیر استعمال کرتے ہیں، تقصیر کی جگہ پر وہ جفا کا لفظ بولتے ہیں، یعنی غلو اور جفا یہ لفظ بھی بولا جاتا ہے، تو تقصیر اور جفا تقریباً ایک ہی مضمون کو درشاتے ہیں۔ غلو کا لفظ قرآن و سنت کے اندر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، کہ اہل کتاب، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اس حدیث میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ رمی جمار کتنی بڑی کنکریوں سے کیا جائے، اس میں آپ نے فرمایا کہ بمثل ہؤلاء فرمو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری کو اٹھایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے اس کو دکھلاتے ہوئے کہا کہ ان جیسی کنکریوں سے رمی کرو، جی ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ، اور غلو سے بچو، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوَّ، تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے یا تم سے پہلے جس چیز نے لوگوں کو ہلاک کیا یا جس صفت نے ہلاک کیا وہ صفت کیا تھی؟ غلو۔ تو غلو کا لفظ قرآن و سنت کے اندر آیا ہوا ہے، اور غلو عبادت میں بھی ہوتا ہے اور غلو اعتقاد کے اندر بھی ہوتا ہے۔ غلو کہتے کس کو ہیں؟ غلو حقیقت میں کہا جاتا ہے زیادہ کو، اضافہ کر دینے کو، بڑھاوا کر دینے کو، کسی چیز کے اندر بڑھوتری کر دینا، اس مقدار سے جس مقدار کا شرعاً حکم دیا گیا ہے، کسی بھی چیز میں اس مقدار سے اضافہ کر دینے کو غلو کہا جاتا ہے، جس مقدار کا حکم شریعت کی طرف سے دیا گیا ہے، چاہے وہ سلوک اور اخلاق کے باب میں ہو، چاہے وہ عبادت کے باب میں ہو، چاہے وہ اعتقاد کے باب میں ہو۔ یہ ہے غلو کا اصل مضمون۔ یعنی دین کے اندر جب کسی بھی مجال میں، چاہے وہ اخلاق کا میدان ہو، سلوک کا میدان ہو، یا پھر وہ عبادت کا میدان ہو، یا پھر وہ عقیدے کا میدان ہو، شریعت کی طرف سے حکم دیے ہوئے دائرے سے اضافہ کرنا، اس میں بڑھوتری کر دینا، اسی کو غلو کہا جاتا ہے۔ خرچ کرنے میں شریعت نے جو دائرہ متعین کر دیا، اس دائرے سے اگر تجاوز کر گئے تو پھر وہ غلو ہو جائے گا اور وہ اسراف کہا جائے گا۔ تو یہ ہے غلو اور اس کا مضمون۔ اس کے بالمقابل ہے تقصیر۔ تقصیر کا معنی کہ بندے کو جتنی مقدار کا حکم دیا گیا اس میں اس مقدار کو چھوڑ دینا، اس میں کوتاہی کر بیٹھنا اور اپنی خواہشات نفس کے مطابق عمل کر دینا، اور یہ غلو کا برعکس ہے۔ تو لوگ اعتقاد میں غلو کرتے ہیں، اس بات میں غلو کرتے ہیں، سلوک میں غلو کرتے ہیں۔ جیسے خوارج کی مثال دی جا سکتی ہے کہ جنہوں نے دونوں پہلو پر میں غلو سے کام لیا، اعتقاد میں بھی اور عبادت میں بھی۔ عقیدے کے اندر غلو کیا تو گمراہ ہو گئے اور تکفیر تک پہنچ گئے، لوگوں کی تکفیر کرنے لگے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ اور عبادت میں غلو پر آئے تو اس درجہ اس میں غلو کیا کہ ایک صحابی بھی اپنی نماز کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھنے لگا، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر سمجھنے لگے، جیسا کہ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی صفات میں بیان فرمایا ہے۔ ایسے ہی جہاد کے باب میں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں انہوں نے غلو سے کام لیا، تو ایسے لوگوں سے لڑائیاں شروع کر دیں جن سے جنگ کا شرعاً حکم نہیں دیا گیا۔
بلکہ جن سے لڑائی کو حرام قرار دیا گیا ان سے وہ لڑائی کرنے لگے۔ اچھا، اور ان کے غلو کا معاملہ اس درجہ آگے بڑھا کہ انہوں نے اللہ کے جو نیک بندے ہیں صحابہ کرام، ان کے قتل کو نیک کام سمجھنا شروع کر دیا، اس کو کارنامہ شمار کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ غلو کی وجہ سے ہوا۔ تو سارے صحابہ کرام میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سب سے افضل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے باوجود ان کو شہید کر کے انہوں نے ان کی شہادت کو اپنے لیے عبادت کا کام سمجھا، اس کو کارنامہ شمار کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کا معاملہ وہ بھی انہی کے ذریعے سے انجام پذیر ہوا۔ تو علی کو قتل کر کے جنت کی امید کرتے تھے، ایسے ہی عثمان کو قتل کر کے وہ جنت کی امید کرتے تھے۔ تو اب یہ دیکھیے، یہ ہے غلو، یہ ہے غلو۔ اچھا، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفات کا جو ذکر کیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، کہ خوارج کی صفات میں سے ان کے غلو کا عالم یہ ہوگا کہ وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بتوں کی پوجا کرنے والوں کو چھوڑ دیں گے، یعنی مشرکین کو کا پیچھا چھوڑ دیں گے، اور قتل کن کو کرنا شروع کر دیں گے؟ کلمہ گو لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ غلو کا عالم ہے۔ اچھا، دوسرا پہلو ہے تقصیر کا۔ تقصیر یعنی جتنا واجب ہے اس سے بھی کوتاہی کر دینا، اور جو واجبی چیز ہے ان میں سے بھی چیزوں کو چھوڑ دینا، جیسا کہ عام طور سے اپنی شہوات کو شہوانی جذبات پر چلنے والے یا اپنے ہوائے نفس پر چلنے والے لوگوں کا حال ہوتا ہے، جو عبادت کے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی اطاعت کے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، اور حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور ذرہ برابر بھی وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ تو ایک طرف تشدد اور ایک طرف تساہل، اور یہ دو یعنی گناہوں کے ارتکاب میں تساہل سے کام لینے والے ہیں جو تقصیر والے ہیں، اور گناہوں کے ارتکاب میں سختی برتنے والے یا اس سے بچنے میں سختی برتنے والے وہ غلو کرنے والے۔ تو غلو اور تقصیر کا یہ دو پہلو ہے، اور امام طحاوی نے کیا فرمایا کہ دین اسلام جو ہے وہ غلو اور تقصیر کے درمیان ہے۔ دوسری چیز کہی، دوسرا مسئلہ یہاں پر اس قول کے اندر جو بیان کیا گیا امام طحاوی کے، کہ تشبیہ اور تعطیل کے درمیان ہے۔ تشبیہ کا لفظ قرآن و سنت کے اندر وارد نہیں ہے۔ اس پر تفصیل سے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے میں گفتگو کر چکا ہوں، اور اس پر مزید اس کو مکرر دہرانے کی ضرورت میرے خیال سے نہیں ہے۔ تشبیہ کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز کے مشابہ قرار دینا، تو یہ قرار دینا یہی اصل تشبیہ ہے۔ تشبیہ دو قسموں پر مشتمل ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ساری صفات میں اللہ کا کسی کو مشابہ قرار دینا، یا اس کی بعض صفات میں کسی کو مشابہ قرار دینا، یا صفت کے کسی ایک صفت کے تمام معنی کے اندر کسی کو مشابہ قرار دینا، یعنی بلفظ دیگر اللہ رب العالمین کو اس کی مخلوقات کے مشابہ قرار دینا، یا مخلوقات میں سے مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو اللہ کے مشابہ قرار دینا، صفات کی کیفیت میں یا کسی ایک صفت کی کیفیت میں، یا کسی ایک صفت کے کامل معنی کے اندر۔ یہ پہلی قسم ہوئی تشبیہ کی۔ تشبیہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفت کو مشابہ قرار دیا جائے اس کی مخلوق کی کسی صفت کے ساتھ اصل معنی کے اندر، پورے معنی کے اندر نہیں، اصل مفہوم کے اندر، اصل معنی کے اندر۔ اور یہ دونوں قسمیں جو اوپر ذکر کی گئیں اور جو بعد میں ذکر کی گئیں، کیا دونوں کی نفی کی جائے گی؟ اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف ہے۔
اہل سنت والجماعت کا طریقہ کیا ہے کہ وہ پہلی قسم کا انکار کرتے ہیں، یعنی تشبیہ کو اس معنی میں لینا کہ اللہ رب العالمین کی صفات کو مخلوق کے صفات کے مشابہ قرار دینا، یا اللہ رب العالمین کی کسی ایک صفت کو مخلوق کی کسی ایک صفت کے مشابہ قرار دینا، یا اللہ رب العالمین کی کسی ایک صفت کے تمام معنی کو کسی مخلوق کی صفت کے تمام معنی میں مشابہ قرار دینا۔ یہ تینوں شکلیں جو پہلی قسم کے تحت آتی ہیں، ان کا اہل سنت والجماعت نے انکار کیا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر تشبیہ تمثیل کے معنی میں ہے، یہاں پر تشبیہ تمثیل کے معنی میں ہے، اور تمثیل کی نفی قرآن کریم نے براہ راست کی ہے، لیس کمثلہ شیء۔ لیکن تشبیہ کی جو دوسری قسم یہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ تمام معنی میں تشبیہ نہ دی جائے بلکہ اللہ رب العالمین کی صفت کے اصل معنی میں تشبیہ دی جائے مخلوقات کے ساتھ، تو کیا یہ بھی ممنوع ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ تشبیہ، اس کو تشبیہ نہیں کہا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر وجود کا معنی ہے، وجود اللہ رب العالمین کے لیے بھی ثابت ہے اور مخلوق کے لیے ثابت ہے، تو وجود کا جو اصل معنی ہے، اصل مضمون ہے اس کا، وہ مضمون خالق کے لیے بھی ہے اور وہی مضمون مخلوق کے لیے بھی ہے۔ تو کیا اس اصل معنی کو ثابت کرنا یہ غلط ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس صفت کا معنی ہم کیا مراد لیں گے؟ اسی لیے کہا ایسے ہی سمع کا معاملہ ہے، بصر کا معاملہ ہے، جو سننے کا اصل معنی ہے اللہ رب العالمین کی طرف، وہی اصل معنی مخلوق کی طرف ہے۔ جو دیکھنے کا اللہ رب العالمین کے یہاں معنی ہے، وہی معنی سمیع کا جو معنی بندے کے لیے سمجھا جاتا ہے وہی اللہ کے لیے سمجھا جاتا ہے، بصیر کا جو معنی اللہ کے لیے سمجھا جاتا ہے وہی معنی مخلوق کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے لیے سمیع کہہ کر کے ہم اس کا ترجمہ کریں گے سمیع یعنی دیکھنے والا یا سمیع یعنی چلنے والا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ لغت کے اعتبار سے جو اس کلمے کا اصل معنی ہے اس معنی کے اندر تو اشتراک پایا جاتا ہے نا، کیفیت میں اشتراک نہیں پایا جاتا۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے اس سے پہلے کے دروس میں گزر چکی ہے۔ تو تشبیہ اگر اصل معنی کے اندر لی جائے تو اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں، بلکہ یہ تو مطلوب ہے، اور اس کا انکار کرنا پھر وہ تعطیل کے اندر انسان کو داخل کر دے گا۔ تو تشبیہ کا یہ معنی، تشبیہ کا دو معنی ہوا، ایک تمثیل کا جس پر اتفاق ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات سے اس کی نفی کی جائے گی، دوسری قسم جو ہے اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ اللہ رب العالمین سے تشبیہ کی نفی کی جائے گی یا اس کا تشبیہ کا لفظ اللہ کے لیے بولا جائے گا اس میں یا نہیں بولا جائے گا۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے تشبیہ کے لفظ کو استعمال نہ کیا جائے، لیکن جو لوگ استعمال کرتے بھی ہیں وہ اس سے مراد تمثیل لیتے ہیں، نہ کہ اس اصل معنی کے اندر مشابہت کو لینا۔ اس چیز کو جو ہے واضح ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ ہو گیا تشبیہ، یہ ہو گیا معاملہ تشبیہ کا۔ تو اہل سنت والجماعت یا دین اسلام، امام طحاوی نے فرمایا رحمہ اللہ نے کہ دین اسلام تشبیہ اور تعطیل کے درمیان ہے۔ تو تشبیہ یعنی تمثیل، یعنی تمثیل اور تعطیل کے درمیان ہے۔ اللہ رب العالمین کے صفات کو مخلوق کے صفات کے مشابہ قرار دینا، یا اللہ رب العالمین کی کسی بعض صفات کو مخلوق کی بعض صفات سے مشابہ قرار دینا، یا اللہ رب العالمین کی کسی ایک صفت کو مخلوق کے کسی ایک صفت کے مشابہ قرار دینا، یا اللہ رب العالمین کی کسی ایک صفت کے تمام معنی کو کسی مخلوق کی ایک صفت کے تمام معنی سے مشابہ قرار دینا، یہ ساری کی ساری شکلیں تمثیل کے اندر آتی ہیں۔ اور تشبیہ جب تمثیل کے معنی میں ہے تو متفقہ طور پر یہ اللہ رب العالمین کی ذات سے اس کی نفی کی جائے گی۔ البتہ اصل معنی میں جو مشابہت ہے اس کو تشبیہ کا لفظ اس کے لیے نہیں بولا جائے گا اور اس سے احتراز کیا جائے گا۔ اب تعطیل پر آئیے۔ تعطیل کسے کہتے ہیں؟ تعطیل کا معنی ہوتا ہے خالی کر دینا۔ عطل یعطل تعطیلا ای خلا یخلی تخلیتا، کسی چیز کو کسی چیز سے عاری کر دینا۔ اسی لیے عورت کے گردن کو عاطل کہا جاتا ہے جب اس کے گردن میں ہار موجود نہ ہو، یعنی گردن کا ہار سے خالی ہونا، اس کو عاطل کہا جاتا ہے۔ امرؤ القیس اپنے معلقے میں کہتا ہے کہ وجید کجید الریم لیس بفاحش اذا ہی نصته ولا بمعطلی، ولا بمعطلی، یعنی نہ ہی وہ
जेवरात से खाली है, बल्कि जेवरात पहने हुए हैं। तो मुअत्तल यहाँ पर इम्रुल कैस ने किस माने में इस्तेमाल किया? जेवरात से आरी होने या जीनत से खाली होने के माने में। तो तातील का माना होता है खाली होना, तखलिया इसका माना होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में तातील का क्या मतलब बनता है, क्या होता है उसका माना? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को सिफात से आरी करार देना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात का इनकार कर देना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात का इनकार करने वाले उनको मुअत्तिला कहा जाता है। हर वो फिरका जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की किसी एक सिफत का इनकार किया या एक से ज़ायद सिफतों का इनकार किया, तो जितना इनकार किया उसके एतबार से तातील के दर्जे पर वो हैं। तातील का मतलब होता है सिफात से अल्लाह रब्बुल आलमीन को आरी करार देना। तो सिफात से आरी करार देने वाले जितने, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात का इनकार करने वाले जितने भी फिरके हैं, वो सारे के सारे मुअत्तला के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जिन्होंने तमाम सिफात का इनकार कर दिया, जिन्होंने बाज़ सिफात का इनकार कर दिया या जिन्होंने किसी एक सिफत का इनकार किया, वो सब तातील के अंदर दाखिल हैं। अलबत्ता तातील के अंदर जो दरजात हैं उसके एतबार से, तो मुअतज़िला हैं, अशायरा हैं, वो सब के सब मुअत्तला के दायरे में आते हैं और उन पर मुअत्तला का लफ्ज़ बोला जाता है। अच्छा, और इन्हीं को मुअत्तला को नुफातुस सिफात भी कहा जाता है, यानी सिफात का इनकार करने वाले। और कभी कहते हैं सलफ की किताबों में आप पाएंगे कि ताबीर इस्तेमाल करते हैं कि नुफातुस सिफात और मुस्बितुस सिफात, सिफात का इस्बात करने वाले जी, और सिफात का इनकार करने वाले जी। तो मुअतज़िला और अशायरा ये सिफात का इनकार करने वाले फ़िरक़े हैं। अब ये और बात है कि मुअतज़िला सारी की सारी सिफात का इनकार करते हैं, गरचे वो भी सारी का नहीं करते, 3 का इस्बात करते हैं, जैसा कि इससे पहले के बाज़ दुरूस में गुज़र चुका है। और अशायरा सिर्फ़ 7 सिफात को मानते हैं और बक़िया का इनकार करते हैं। तो इनको सिफात का के मुनकिरीन कहा जाता है और जहमिया वग़ैरह के साथ इनका शुमार किया जाता है। इसलिए कि जहमिया असल में वो सिफात के इनकार करने वाले हैं। अच्छा, अ, अच्छा, बाज़ फ़िरक़ों को सिफ़ात के मुनकिरीन में भी शुमार करते हैं और सिफ़ात के मुस्बितीन में भी शुमार करते हैं। जैसे अशायरा वग़ैरह का मसला है कि मुनकिरीन में से शुमार करते हैं इसलिए कि वो बाज़ सिफ़ात को साबित करके बक़िया सारी सिफ़ात का इनकार करते हैं, इस एतबार से वो मुअत्तला में से हैं। लेकिन जहमिया के बिलमुक़ाबिल उनको मुस्बिता में से कह दिया जाता है, इसलिए कि जहमिया वो सारी सिफ़ात का इनकार करते हैं, जबकि अशायरा कम अज़ कम बाज़ सिफ़ात का इस्बात करते हैं। तो इस एतबार से उनको जहमिया के बिलमुक़ाबिल जब बोला जाता है, तो मुस्बिततुन लिस्सिफ़ात के अंदर शुमार किया जाता है। तो चूँकि असल सिफ़ात की असल का इनकार नहीं करते ये लोग, बाज़ को साबित मानते हैं। तो जो लोग सिफ़ात का बिल्कुलिया इनकार करते हैं, उनके मुकाबले में इनको सिफ़ात का साबित करने वालों में शुमार किया जाता है। लेकिन अगर इस एतबार से देखा जाए कि ये लोग बाज़ को साबित करते हैं लेकिन अक्सर सिफ़ात का इनकार करते हैं, तो अक्सर सिफ़ात का इनकार करने की वजह से ये लोग मुअत्तला में से शुमार हो जाते हैं। तो ये सब इस्तिलाहात हैं जिनको सियाक के एतबार से समझा जाता है। तो तशबीह और तातील के दरमियान दीन इस्लाम है। अल्लाह ताला ने फरमाया लैसा कमिस्लिही शै व हुवस समीउल बसीर। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि अहले सुन्नत वल जमात जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अस्मा का इस्बात करते हैं या सिफ़ात का इस्बात करते हैं, तो वो उसके वजूद का इस्बात करते हैं, कैफियत का इस्बात नहीं करते। खालिक की सिफ़ात और मखलूक की सिफ़ात, खालिक की सिफ़ात जो खालिक के शाया निशान है उसके एतबार से हैं, और जो मखलूक की सिफ़त है वो मखलूक नाक़िस मखलूक के एतबार से इसकी कैफियत है। तो कैफियत दोनों की अलग-अलग है, उसमें कोई तशाबुह नहीं पाया जाता है। जैसे अल्लाह की ज़ात और मखलूक की ज़ात में तशाबुह नहीं है, ऐसे ही सिफ़ात, खालिक की सिफ़ात और मखलूक की सिफ़ात के दरमियान कोई तशाबुह नहीं है। अ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ये मिसाल मखलूक़ात की बयान की है। तो मिसाल बयान करने से क्या लाज़िम आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तरह से है, नाउज़ु बिल्लाह? ये मकसद नहीं है। मखलूक़ात सिफ़ात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुसावी नहीं है।
دنیا ہی کے اندر آپ دیکھ لیں کہ آپ مکھی کو دیکھ لیں اور انسان کو دیکھ لیں، دونوں کو کہا جاتا ہے دونوں کے پاس قوت ہے، لیکن انسان کی قوت اس کی کیفیت الگ ہے، اور ایک مکھی کی قوت اس کی کیفیت الگ ہے۔ جب مخلوقات میں اس درجہ تفاوت پایا جاتا ہے تو خالق اور یعنی مخلوقات کے درمیان جب اتنا تفاوت پایا جاتا ہے تو خالق اور مخلوق کے درمیان کیفیات کا تصور بھی کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات اللہ رب العالمین کی ذات کے اعتبار سے ہے، جیسے اس کی ذات مخلوقات سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، ویسے اس کی صفات مخلوقات سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات کامل ہے ویسے اس کی صفات کامل ہیں، اور جیسے مخلوقات ناقص ہیں ویسے ان کی صفات بھی ناقص ہیں۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بین الجبر والقدر، میرا خیال ہے کہ آج کا درس اسی پر میں روک دیتا ہوں، اور جبر اور قدر کا مسئلہ اور امن اور یاس کا مسئلہ، اور اس کے بعد جو آخری پیراگراف ہے جس میں بعض فرقوں کا نام بھی ذکر کیا ہے امام طحاوی نے، ان کے بارے میں بھی کل کے درس میں انشاءاللہ مکمل کر کے اور متن کو کا اختتام کل کر دیا جائے گا۔ ہذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔